اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح آپ سے پہلے امتوں اور قوموں پر روزہ فرض تھا، لعلکم تتقون، تاکہ آپ میں تقوی پیدا ہو جائے، آپ میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ روزہ ارکان اسلام میں ایک اہم رکن ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ارکان اسلام کل 5 ہے، کہ جس کے بارے میں مشہور حدیث ہے بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، شہادتاً اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، یعنی پہلا کلمہ طیبہ، یعنی یہ اسلام کا رکن ہے، اور دوسرا واقام الصلاۃ، پھر دوسرا رکن نماز قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ، تیسرا زکوٰۃ دینا، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، اور 5واں وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور حج کرنا۔ تو آپ دیکھیں یہ ٹوٹل ارکان اسلام 5 بنتے ہیں۔ اس کے ماننے سے ایک آدمی مسلمان بنتا ہے، اور اس کا منکر یعنی مسلمان نہیں رہتا۔ تو ارکان اسلام میں پہلا رکن کلمہ طیبہ، کہ کلمہ طیبہ کے بولنے سے ایک انسان اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے، کہ جب ایک انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول لیتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کا سپاہی بن جاتا ہے، اللہ کا فوجی بن جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا غلام بن جاتا ہے۔ یعنی کلمہ طیبہ بولنے کے ظاہری تو چند الفاظ ہے، لیکن یہ کلمہ طیبہ، اس کے بولنے سے ایک انسان کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی اور ایک بڑا انقلاب آ جاتا ہے، کہ اس کلمہ طیبہ کے بولنے سے پہلے ایک انسان شتر بے مہار ہوتا ہے، یعنی وہ اونٹ کی جس کے گلے میں رسی نہ ہو وہ ہوتا ہے، کہ اپنے مرضی سے کھاتا ہے، پیتا ہے، حرکت کرتا ہے۔ لیکن جب آپ ایک جانور کے گلے میں رسی ڈالتے ہیں تو وہ پابند ہو جاتا ہے، بالفرض وہ رسی 5 میٹر ہے، 4 میٹر ہے، تو پھر اس 4-5 میٹر کے اندر یعنی وہ مومنٹ کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کلمہ طیبہ کے بولنے سے پہلے ایک انسان شتر بے مہار ہوتا ہے، یعنی وہ اونٹ کے جس کے گلی میں رسی نہ ہو وہ ہوتا ہے، لیکن کلمہ طیبہ کے بولنے کے بعد وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح یہ پچھلے دنوں آزادی مارچ خواتین نے، یعنی آزادی مارچ اسلام آباد میں نکالا تھا، اور اس میں وہ جو مغرب زدہ خواتین تھے کہ وہ یہ نعرہ لگاتے تھے کہ میری جسم میری مرضی۔ تو بالکل ٹھیک ہے، جب آپ کلمہ طیبہ نہیں بولتے تو آپ کی جسم آپ کی مرضی، لیکن جب آپ کلمہ طیبہ بول لیتے ہیں تو پھر آپ کی جسم آپ کی مرضی کی بات نہیں ہوتی، پھر آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پابند ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الارا، یعنی آپ دیکھیں اقبال کہتا ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، جب میں کلمہ طیبہ بولتا ہوں، چمی گویم مسلمانم بلرزم، تو وہ کہتے ہیں مجھ پر خوف آتا ہے، میرا جسم کانپتا ہے، کہ دانم مشکلات لا الارا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کلمہ طیبہ کی مشکلات اور اس کلمہ طیبہ کی جو شرائط ہے اور اس کی جو تقاضے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ کلمہ طیبہ بولنے سے پہلے ٹھیک ہے آپ کی جسم آپ کی مرضی، آپ اپنے مرضی سے چل سکتے ہیں،
لیکن کلمہ طیبہ بولنے کے بعد آپ اللہ کے بندے، اللہ کا غلام، اللہ کا سپاہی اور اللہ کا فوجی بن جاتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح یعنی فوج میں کوئی بھرتی ہوتا ہے، کوئی پولیس میں بھرتی ہوتا ہے، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے 1 سال 2 سال ٹریننگ کے بعد یعنی پھر وہ افسر بن جاتا ہے، فوجی بن جاتا ہے، سپاہی بن جاتا ہے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ بولنے سے ایک انسان اللہ کا سپاہی بن جاتا ہے، اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا غلام بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی ٹریننگ کا پھر انتظام کیا ہے ارکان اسلام کی شکل میں، کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ پھر اس مسلمان کی اور اس بندی کی ایک ٹریننگ ہے اللہ کی اطاعت کا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ نماز میں 5 اوقات یہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ 5 اوقات آپ نے جو کلمہ طیبہ بولا ہے، اس کی مشق، اس کی تربیت، اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی ماننے کی 5 اوقات ایک ٹریننگ ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس نماز میں 5 اوقات اس ٹریننگ کا آغاز صبح سے ہوتا ہے، کہ صبح یعنی جب آپ کی کان میں آواز آ جائے کہ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یعنی نماز میں صبح اس ٹریننگ کا آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کلمہ جو بولا ہے آپ نے ویسے بولا ہے یا دل سے بولا ہے۔ تو آپ دیکھیں جس نے دل سے کلمہ طیبہ بولا ہے وہ پھر نہیں سو سکتا۔ جب وہ یہ بات سنتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، پھر وہ نہیں سو سکتا، پھر وہ فوراً اٹھے گا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور نماز پڑھے گا۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 اوقات یعنی یہ ٹریننگ تازہ ہوتی ہے اس بندگی کا۔ اور پھر رمضان میں یہ روزہ، یہ سال میں 1 مہینے کی ایک طویل مشق ہے اس بندگی کا اور اس کلمہ طیبہ کا، کہ آپ نے یہ کلمہ طیبہ بولا ہے، آپ کی ایک زبردست ٹریننگ اور ایک زبردست تربیت اللہ کی بندگی کی یعنی وہ ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ 12 اور 14 گھنٹے انسان نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، بھوک لگتی ہے، آپ کمرے میں تنہا ہوتے ہیں لیکن آپ نہیں کھاتے۔ اگر آپ اکیلے ہیں، آپ تنہا ہے، آپ کچھ کھائے پیے اور باہر آئے کہ میرا تو روزہ ہے، تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے روزہ کھایا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو پیاس لگی ہے اور پانی کمرے میں پڑا ہے اور آپ اکیلے ہیں، آپ پانی پی سکتے ہیں، لیکن مسلمان نہیں پیتا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اسی جذبے سے اور اسی شوق اور اسی خیال سے یعنی ایک مسلمان 12 اور 14 گھنٹے یعنی وہ کھانا پینا اس کا بند ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس میں اللہ کی بندگی، اللہ کا خوف یعنی وہ آ جاتا ہے، یعنی ایک زبردست ٹریننگ۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ سحری کے لیے 2:30 اور 3 بجے اٹھنا، یہ بذات خود ایک ٹریننگ ہے کہ 2 اور 3 بجے کون اٹھتا ہے جی، اور 2 اور 3 بجے کون یعنی کھاتا ہے پیتا ہے، یعنی یہ تو ایسا وقت ہے کہ اس وقت جانور بھی نہیں کھاتا جی، لیکن مسلمان کو حکم ہے کہ 2:30 اور 3 بجے اٹھو، کچھ کھاؤ پیو، سحری کرو، اور پھر یعنی اس کے بعد آپ کا روزہ یعنی شروع ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ یعنی یہ روزہ 1 مہینے کی ایک طویل مشق یعنی وہ ہو جاتی ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ 1 مہینہ یعنی کم از کم اس میں نماز کی پابندی، کہ 5 اوقات نماز پابندی سے پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، جھوٹ اور حرام خوری سے پرہیز کرے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے۔ یعنی اسپیشلی اس میں سخت حکم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ روزے میں ہیں اور کوئی آپ کو گالی دے دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا آپ اس کے جواب میں گالی دیں گے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ماں بدلہ تو لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آپ ان کو اس طرح کہیں گے کہ آپ نے گالی دی، آپ کا روزہ نہیں ہے،
میرا تو روزہ ہے، میں اب گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا ہوں. یعنی یہ روزے کا یہ فلسفہ ہے کہ روزہ لڑائی جھگڑے گالی گلوچ، اور آپ دیکھیں کہ ہماری اکثر لڑائیاں یعنی یہ روزوں میں ہوتے ہیں. تو پھر تو روزے کا مقصد پورا نہیں ہوا کہ یعنی گھر میں تھوڑا نمک کم ہے جی کھانے میں، افطاری میں شربت تھوڑا وہ پھیکا میٹھا، تو فوراً ہم لڑائی اور جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ روزہ یہ تو صبر کا ایک درس دیتا ہے کہ 12-14 گھنٹے آپ نے صبر کیا ہے، تو اگر کھانا یعنی پانی یا شربت یا وقت پر وہ نہیں آیا، تو یہ نہیں ہے کہ جی وہ جو 12-14 گھنٹے آپ نے صبر کیا آپ فوراً یعنی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ مہینہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یہ ہمارے گزرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.